وہ وقت کتنا مبارک ہوتا ہے کہ جس وقت دل کو حق تعالیٰ کی محبت کا درد عطا ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ کی محبت میں حضرت ذوالنور مصری رحمۃ اللہ علیہ پر عجیب حالت طاری ہو گئی۔ ایسی شورش و دیوانگی طاری ہو گئی تھی کہ آپ کی آہوں سے لوگوں کے کلیجے منہ کو آ جاتے تھے۔ محبت میں بجز نالہ و فریاد کے کچھ اچھا نہیں لگتا۔ گریہ زاری و تضرع سے حق تعالیٰ کا راستہ بہت جلد طے ہوتا ہے۔ اس قدر قرب ہوتا ہے کہ سال ہر سال کے مجاہدے سے وہ بات نصیب نہیں ہوتی۔ حق میں وقت نے آپ کو قید میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ زندان جب آپ کو قید خانے کی طرف لے کر چلے، آپ کے شاگرد اور مرید روتے ہوئے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ وہ کہتے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسے کامل ولی پر جنون کا غلبہ ہو، اس میں کوئی ضرور راز پوشیدہ ہے۔ جب آپ کو قید خانہ میں ڈال کر دروازہ بند کر دیا گیا تو دوست احباب نے غور و فکر شروع کیا کہ آخر ماجرا کیا ہے کہ اتنا بڑا شے قید خانے میں محصور کر دیا گیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے مہتاب باطن کو ابر و جنون سے چھپانا چاہتے ہیں اور عوام کے شر سے بچنے کے لیے ایسی صورت اختیار کی۔ ایسی عقل و خود سے پناہ جو ذوالنور مصری رحمۃ اللہ علیہ کے عشق و عرفان کی دولت کو جنون سمجھے۔ آخرکار ان سب نے زندان کی سلاخوں کے قریب آ کر عرض کیا کہ حضور، ہم سب آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے معتقد اور جانثار ہیں اور حیران ہیں کہ کس نے آپ پر جنون کا الزام لگایا تھا۔ آپ تو دریائے عقل ہیں، یہ اہل ظاہر آپ کے مقام قرب اور رفعت باطن سے ناواقف ہے اور آپ کو مجنون و دیوانہ سمجھتے ہیں، حالانکہ آپ تو سچے عاشق ہیں۔ ہم لوگ آپ کے سچے محب اور دوست ہیں اور دونوں عالم میں آق رحمۃ اللہ علیہ کو عزیز رکھتے ہیں۔ برائے کرم ہم پر اس راز کا انکشاف فرما دیجیے۔ آپ اس قید خانے میں اپنی جان کو کیوں مصائب عالم میں مبتلا کر رہے ہیں؟ آپ کی ایسی حالت سے ہمارا دل اڑتا ہے، راز کو اپنے دوستوں سے نہیں چھپایا کرتے۔ حضرت شیخ ذوالنور مصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی گفتگو میں بوئے اخلاص محسوس نہ کی۔ آپ نے دل میں کہا، آؤ ان کی وفاداری اور محبت کو آزمائیں۔ امتحان اخلاص کے لیے ان کی طرف پتھر اٹھا کر دوڑے جیسے پاگل وحشت میں لوگوں کو مارنے کے لیے دوڑتا ہے۔ یہ معاملہ دیکھتے ہی سب لوگ ڈر کے مارے بھاگ کھڑے ہوئے۔ شیخ نے جب ان کو یوں بھاگتے ہوئے دیکھا تو ان کے اعتقاد و محبت پر قہقہہ لگایا اور فرمایا کہ اس درویش کے دوستوں کو دیکھو، ان کی وفا اور الفت کے دعوے سنو۔ اے نادانو، تم محبت و دوستی کو کیا جانو؟ سچا دوست کے رنج و تکلیف سے کب کنارہ کشی کرتا ہے؟ دوست کی دوستی تو پوست ہے اور دوست کی طرف سے رنج و تکلیف اصلی مغز ہے۔ دوست مثل سونے کے ہے اور بلا و مصیبت مثل آگ کی ہے۔ خالص سونا آگ کی تکلیف میں اور چمکتا ہے اور خوش ہوتا ہے، اور عاشقین حام کا یہ حال ہوتا ہے۔ اے مخاطب، جب ایک ہی زخم سے تو عشق سے مستعفی ہو گیا اور راہ فرار اختیار کر لی تو معلوم ہو کہ تجھے ابھی عشق کی ہوا بھی نہیں لگی، تو نے صرف عشق کا نام سن رکھا ہے، بس محبت کا راستہ آسان نہیں۔